ہم نے فعل ماضی کی چند اقسام کے بارے میں بات کی تھی. آج ہم اس کی مزید اقسام کے بارے میں بات کریں گے. ہم نے جان لیا تھا کہ فعل ماضی گزرے ہوئے زمانے یا وقت میں کسی کام کا کرنا، ہونا یا سہنا پایا جائے تو اسے کہتے ہیں کہ یہ فعل ماضی کا جملہ ہے. جیسے کرن گاڑی چلا رہی تھی، کسان نے فصل کاٹی، امی جان کے سر میں درد تھا. چلا رہی تھی، کاٹی اور درد تھا، یہ فعل ماضی ہے، یعنی گزرے ہوئے زمانے میں ہونے والا کام ہے. اور پھر ہم نے فعل ماضی کی اقسام میں سے فعل ماضی مطلق، فعل ماضی قریب، فعل ماضی بعید اور فعل ماضی شکیہ کے بارے میں بات کر لی تھی. آج ہم بات کریں گے کہ فعل ماضی استمراری کیا ہوتا ہے اور فعل ماضی تمنائی یا شرطی کیا ہوتا ہے. تو پہلے ہم بات کرتے ہیں فعل ماضی استمراری کے بارے میں. فعل ماضی کے بارے میں تو ہمیں پتہ ہے کہ فعل کسی کام کو کہتے ہیں اور ماضی گزرے ہوئے زمانے میں، یعنی گزرے ہوئے زمانے میں کام. اب استمراری کیا ہے؟ استمراری کا مطلب ہے جاری ہونا، یعنی کام ختم نہ ہوا ہو، جاری ہو. یعنی ایسا کام جو گزرے ہوئے زمانے میں جاری ہو اسے ہم کہتے ہیں کہ وہ کام یا وہ جملہ جس میں اس طرح کی بات کی گئی ہے وہ ہے فعل ماضی استمراری. اس بات کو ہم چند مثالوں سے سمجھ لیتے ہیں. پہلا جملہ دیکھیے، وہ گانا گا رہا تھا. اب یہاں ہمیں یہ تو پتہ ہے کہ گا رہا، گانا ایک کام ہے. یہاں پہ ہم لکھ دیتے ہیں کہ گانا ایک کام ہے. اور جب جملے میں تھا کا لفظ آیا تو اس سے ہمیں پتہ چلا کہ یہ ماضی کی بات ہو رہی ہے، گزرے ہوئے زمانے کی بات ہو رہی ہے. اب رہا کا جب لفظ آیا، رہا کا مطلب ہوگا کہ یہ کام جاری ہے. اس نے گانا، معاف کیجیے گا، وہ گانا گا رہا تھا، ماضی میں یہ کام وہ کر رہا تھا، یہ کام جاری ہے. اسی طرح اب دوسرے جملے میں آپ دیکھیے، ہم سیر کو جا رہے تھے. اب یہاں پہ کام کیا ہو رہا ہے؟ جا کا لفظ سے ہمیں پتہ چلا کہ جانا ایک کام ہو رہا ہے. اور جب جملے کے آخر میں تھے کا لفظ آیا تو اس سے ہمیں پتہ چلا کہ یہ ماضی ہے، یعنی گزرے ہوئے زمانے کا کام ہے. جانا اور تھے دونوں کے بارے میں ہمیں پتہ چل گیا کہ جانا فعل ہے اور تھے ماضی کا وقت ہے. اور جب رہے کا لفظ آیا اس سے ہمیں پتہ چلا کہ ہم سیر کو جا رہے تھے، یہ ماضی میں کیا ہوا کام ہے جو جاری ہے، جاری تھا یہ کام. اور پھر تیسرا، رانی پھول توڑ رہی تھی. رانی پھول توڑ رہی تھی تو یہاں پہ کام کیا ہے؟ کون سا فعل ہے؟ توڑنا فعل ہے. توڑ سے توڑنا، یعنی توڑنا ہمارے پاس فعل ہوگا. تو چلیں یہاں لکھ دیتے ہیں. جب تھی کا لفظ آ گیا تو ہمیں معلوم ہوا کہ یہ ماضی میں یعنی گزرے ہوئے زمانے میں کیا ہوا کام ہے. اور توڑ رہی، رہی سے معلوم ہوگا کہ یہ جاری ہے، یہ کام جاری تھا. رانی پھول توڑ رہی تھی یعنی یہ ماضی میں کام جاری تھا. تو ان تینوں جملوں میں آپ دیکھیں، رہا، رہے، رہی کے الفاظ سے معلوم ہوگا کہ یہ کام جاری ہونے کی طرف ہمیں بتایا جا رہا ہے. اور جب تھا، تھی، تھے کے الفاظ آ گئے تو اس سے ہمیں معلوم ہوا کہ یہ ماضی میں کیا جانے والا کام تھا جو جاری تھا. تو ہم نے فعل ماضی استمراری کے بارے میں بھی جان لیا کہ یہ کس طرح کے جملے ہوتے ہیں. پھر آ جاتے ہیں فعل ماضی تمنائی یا شرطی. دو نام ہیں، چلیں جانتے ہیں کہ یہ کیا ہوتا ہے. فعل ماضی تمنائی شرطی. تو فعل کے بارے میں تو ہمیں پتہ ہے کہ کوئی بھی کام اور ماضی جو گزرے ہوئے زمانے، گزرے ہوئے وقت میں کیا گیا ہو، تو گزرے ہوئے زمانے میں کام کو ہم فعل ماضی کہیں گے. اب تمنا کیا ہے؟ تمنا کا مطلب ہوتا ہے تمنائی، جس میں تمنا کی بات کی جائے، کسی خواہش کے بارے میں بات کی جائے. تو میں نے یہاں لکھ دیا کہ جس جملے میں کوئی خواہش کی بات کی جائے یا کسی تمنا کی بات کی جائے تو وہ ہوتا ہے تمنائی جملہ. اب یہاں آ جائیں، کاش احمد نے سیب خریدا ہوتا.
اب دیکھیں یہاں پہ ہم نے خریدا ہوتا جو پڑھا تو خریدنا کیا ہے؟ فعل ہے، بالکل صحیح. اور جب ہوتا کا لفظ آیا تو اس سے ہمیں کیا معلوم ہوا کہ یہ پہلے کی بات ہے، گزرے ہوئے زمانے کی، گزرے ہوئے وقت کی بات یہاں پہ ہو رہی ہے کہ خریدا ہوتا، یہ وقت گزر گیا، کام گزر گیا، پہلے یہ کام ہو چکا. کاش، کاش کا لفظ خواہش کے لیے یا تمنا کے لیے استعمال ہوا ہے یہاں پر. جب بھی ہم کوئی تمنا کرتے ہیں، کوئی خواہش کرتے ہیں، کاش، مطلب ہم چاہتے ہیں کہ کاش اس نے یہ کام کیا ہوتا، تو اس کو کہتے ہیں کہ میں نے یہ تمنا ہے میری، یا میری یہ خواہش تھی، یہ میں نے تمنا کی تھی کہ کاش یہ کام ہو جاتا. جیسے میری خواہش ہے کہ احمد پھل خریدنے گیا تھا، اس نے باقی تو پھل خریدے لیکن سیب نہیں خریدا، تو کاش وہ سیب بھی خرید لیتا. اور کیونکہ میں نے یہ خواہش گزرے ہوئے زمانے میں، گزرے ہوئے وقت میں کی تھی کہ یہ کام گزرے ہوئے وقت میں ہو چکا ہوتا، تو تب ہم نے کہا کہ یہ جو جملہ ہے یہ گزرے ہوئے زمانے کا فعل ماضی تمنائی کا جملہ ہے. اور اب ایک اور چیز یہاں دیکھیے، کاش کے لفظ کے بعد ایک علامت کا ذکر ہے یہاں پر. معاف کیجیے گا، علامت کا یہاں استعمال کیا گیا ہے. اس علامت کو کہتے ہیں، اور اس علامت کو ہم کہتے ہیں فجائیہ کی علامت. یہ اس طرح کے الفاظ کے ساتھ جو اچانک ہم استعمال کرتے ہیں، جیسے کاش، اور ہم ایک اور الفاظ ہوتا ہے، معاف کیجیے گا، لفظ ہوتا ہے افسوس، اس کے ساتھ بھی اس علامت کا استعمال کرتے ہیں. تو اب ہم نے یہاں پہ کیا بات کی، فجائیہ کی علامت کے بارے میں تو ہم نے جان لیا، لیکن اصل بات جو ہم بات کر رہے ہیں فعل ماضی تمنائی، اس کی طرف آ جاتے ہیں کہ اس جملے میں آپ نے دیکھا کہ جب کاش کا لفظ آ گیا تو یہ ایک تمنا یا ایک خواہش کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے کہ میری یہ خواہش ہے یا میری یہ خواہش تھی، احمد نے سیب خریدا ہوتا، اور گزرے ہوئے زمانے میں یہ کام ہو چکا ہے. اب ہم بات کرتے ہیں فعل ماضی شرطی کے بارے میں. شرطی کا مطلب ہے شرط. تو ایسا کام جو گزرے ہوئے زمانے میں ہو اور جس میں شرط موجود ہو، شرط کے بارے میں بات کی جائے، تو ایسے کام کو ہم کہتے ہیں کہ یہ گزرے ہوئے زمانے میں کیا جانے والا کام ہے جس میں شرط ہے، اور ایسے جملے کو ہم فعل ماضی شرطی کا جملہ کہیں گے. اب جملہ دیکھیے، اگر وہ آتا تو میں خوش آمدید کہتا. اب یہاں دو الفاظ اگر اور تو، ان دونوں سے ہمیں یہ پتہ چل رہا ہے کہ یہاں پہ ایک شرط ہے. اگر یہ کام ہوتا تو یہ کام ہوتا، تو ایک کام کا دوسرے سے ایک شرط ہے. اگر یہ کام نہ ہو، معاف کیجیے گا، اگر وہ نہیں آتا تو میں خوش آمدید بھی نہ کہہ سکتا. تو ایک کام کا دوسرے سے شرط ہے کہ ایک کام تبھی ہو سکتا ہے جب دوسرا کام ہوگا. اور خوش آمدید کہتا، اسی طرح اگر وہ آتا، ان دونوں الفاظ کو آپ دیکھیں تو یہ فعل ہے جو گزرے ہوئے زمانے میں کام ہے. کام جو گزرے ہوئے زمانے میں ہو چکا، یہ کام ہو چکا ہے گزرے ہوئے وقت میں. اگر وہ آتا تو میں خوش آمدید کہتا، تو اس میں کون سے الفاظ ہیں جو شرطی ہیں؟ اگر اور تو. تو اس میں یاد رکھنے والی بات یہ ہے کہ تمنا میں کسی بھی خواہش کا ذکر کیا جاتا ہے، اور شرط کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ ایک کام کا دوسرے سے شرط ہونا کہ اگر یہ کام ہوگا تبھی وہ دوسرا کام ہو سکتا ہے. کاش احمد نے سیب خریدا ہوتا، یہاں تمنا پائی جا رہی ہے، اس جملے میں ایک خواہش کا اظہار کیا جا رہا ہے. اور اگر وہ آتا تو میں خوش آمدید کہتا. اگر اور تو سے ہمیں معلوم ہوا کہ یہاں پہ ایک شرط ہے کہ یہ کام تبھی ہو سکتا ہے جب یہ دوسرا کام ہوگا. اگر وہ آئے گا تبھی میں اس کو خوش آمدید کہہ سکتا ہوں، ورنہ تو میں نہیں کہہ سکتا. اور یہ کام گزرے ہوئے زمانے میں کیسے پتہ چلا؟ آتا اور کہتا کے الفاظ سے. اگر یہاں پہ ہوتا اگر وہ آئے گا تو میں اسے خوش آمدید کہوں گا، تو یہ ماضی کا جملہ نہیں ہوگا. تو اس ویڈیو میں ہم نے فعل ماضی کی اقسام میں سے فعل ماضی استمراری کے بارے میں جانا اور فعل ماضی تمنائی شرطی کے بارے میں بات کی.
اب آپ نے اس ویڈیو کو دوبارہ دیکھنا ہے اور ساتھ ساتھ پڑھنے اور سمجھنے کی کوشش کرنی ہے.